جس کو میرے رب نے عظیم تر شہرت سے نوازا ہے، یہ وہی ہے جس نے اللہ کی کتاب کے دفاع کے لیے اپنا جسم پیش کیا ہے، اور جن کے دن، جن کی راتیں، جن کی اولادیں، جن کے معاملات، جن کے شب و روز اس کام کے لیے وقف ہیں، اللہ قبول کرے۔ حضرات یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں، لیکن کہنا چاہوں گا جو جتنا قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور توحید کے ساتھ، وہ اتنا ہی غیرت مند ہے، اور اللہ نے اس کی عزت کی اتنی ہی حفاظت کی ہوئی ہے۔ میں دو مثالیں دے کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرا کوئی دوست، میرا کوئی بھائی سمجھنے کی کوشش کرے، غصے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس وقت عالمی ایک معاملہ ہے، اسے سامنے رکھیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، اہل الحدیث ایک فرقہ ہے۔ میں فرقہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہ دنیا کی نظروں میں فرقہ ہے، وگرنہ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ اصل ہے کتاب و سنت۔ ان لوگوں نے، اللہ کا شکر ہے، لاکھ خامیاں ہوں گی مگر کبھی شادی ہونے کے بعد اولاد نہ ہوئی ہو، کبھی بھی اپنی عزت کو کسی کے در پہ لے جا کے نیلامی نہیں کروائی۔ آپ کو پتا ہے، میں ایک مثال دینے لگا ہوں فیصل آباد کی۔ 60 سال کے لگ بھگ جوڑے کی عمر ہے، اور ان کو 30 سال سے میں جانتا ہوں، اولاد نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے مشورہ دیا، فلاں جگہ چلیے، فلاں دربار پہ چلیے، فلاں سرکار کے پاس چلیے، تعویذ لیجئے، دم دھاگا یہ جو ہے کروائیے، اولاد مل جائے گی۔ اس کا ایک ہی جواب تھا، جس رب نے مجھے بنایا ہے اور میرے باپ کے گھر میں مجھے بیٹا بنا کے دیا ہے، میرے گھر میں بھی اگر اسے پسند ہوگا تو بیٹا بھی دے دے گا، بیٹی بھی دے دے گا۔ میں کسی کے در پہ نہیں جانے والا۔ حضرات مجھے پتا چلا، میں ملنے گیا، آفر کروائی، رب نے مجھے جو بیٹے دیے ہوئے ہیں ان میں سے جو مرضی آپ کا دل کرے گھر تشریف لائیں، میں دعوت کرتا ہوں، جو بیٹا آپ کو مناسب لگے آپ لے جائیں، آپ اپنی خدمت میں رکھیں۔ بوڑھے والدین بھی ہیں، آپ بھی اس وقت جو ہے بڑھاپے میں ہیں۔ کہنے لگے ساجد صاحب اپنے پاس اللہ کا شکر ہے، رب کی عطا ہے، مولا کی مہربانی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان رب، اگر وہ بہتر جانتا ہے میرے لیے تو وہی دے گا تو لوں گا، آپ والا نہیں لینا۔ میری توکل اس پہ ہے، اعتماد اس پہ ہے، میں نے لینا ہے تو اسی سے لینا ہے۔ میں اپنا گھر چھوڑ کے، محلہ چھوڑ کے، ان کے محلے میں ساتھ والا مکان لے لیا، اور بچوں کو کہا کہ اپنے جن کا توکل اتنا عظیم ہے، جن کی سوچ اتنی پاکیزہ ہے، جن کی اللہ کی عزت اور آبرو کے ساتھ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتارے ہوئے دین پر اتنا یقین ہے، یہ ولی نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرات بچوں کو ساتھ رکھا ان کی خدمت کے لیے۔ مجھے کہنے لگے سائی صاحب اب میرے معاملے میں پریشان نہ ہوا کریں، اگر ماں کو ترس آ جاتا ہے بچے سے بوجھ نہ اٹھایا جائے، میں بڑھاپے میں اگر آٹے کی بوری کندھے پہ رکھ کے اگر چلتا ہوں نہیں چلا جاتا تو میرے رب کو بھی میرے اوپر ترس آتا ہے، لیکن کوئی حکمت ہے کہ وہ مجھے اولاد نہیں دے رہا، کوئی بہتری ہے جو وہ مجھ کو نہیں دے رہا، میں نے کسی اور سے مانگ کے نہیں۔ حضرات الحمدللہ عزت بھی ہے، آبرو بھی ہے، رب پر یقین بھی ہے، توکل بھی ہے، نہ شکری بھی نہیں، شکوے بھی نہیں، سب کچھ باقی ہے۔ مگر دوسری طرف آئیے، ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں، ان بیچاروں کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، میری دعائیں ہیں کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو لوگ گھبرا جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ چلیے، فلاں جگہ چلیے، چلتے چلتے کیا حال ہو گیا۔ نیٹ کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ 300 عورتوں کے ساتھ حرام کاری، کالا منہ کر کے ان کے پیٹ میں حرام کے نطفے، جن کے شوہر ساتھ گئے تھے، پیر جی نے یہ کیا، جب تک پکڑے نہیں گئے تھے اصلی تھے، جب پکڑے گئے تو جعلی اور نقلی ہو گئے۔ مگر یہ 300 عزتیں کیوں لٹی؟ کیونکہ جسے رب کی عزت کا خیال نہیں ہوتا، میرا رب بھی پھر اس کی عزت کو محفوظ نہیں رہنے دیتا۔ پتہ کیجئے یہ غیرت یورپ کیوں لٹ گئی ہے؟ اس کی کوئی بیٹی، کوئی بیوی، کوئی بہن، کوئی رشتہ، کوئی شکل، عورت کا کوئی روپ کسی بھی شعبے میں ہو، ہر شعبے کے اوپر ٹائٹل لگا کے انہوں نے بیچ کے پوری دنیا میں پیسہ کھا رہے ہیں۔ حضرات وجہ کیا ہے؟ جب رب کی عزت کا خیال نہیں تو پھر اللہ بھی تمہاری عزت کا خیال کیسے رکھے؟ جب درد ہوتی ہے اپنے گھر سے تو پتہ پھر چلتا ہے۔ حضرات ناراض نہ ہوں، اگلی بات بھی کہوں، اللہ کے لیے بچائیے۔ وہ کرنٹ بابے والی ابھی اس سے بھی آگے کی داستان ہے،
پڑھتے چلے جائیے، گھبرائیے تھوڑا سا جو ہے اللہ کے ساتھ جڑیے، اس واقعے کو غیرت سمجھ کے کتاب اللہ کو کھولیے اور پڑھیے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ جس نبی نے عورت کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی کہ وہ شوہر کو کرے، آیا تھا نا محبوب کو سجدہ کرنے ایک صحابی، آپ نے کہا اگر رب کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا وہ شوہر کو سجدہ کرے جتنا اس پہ حق ہے، مگر بیوی شوہر کو تو سجدہ نہ کر سکی۔ میرے پیغمبر کی شریعت میں جس در پہ جا کے ماتھا ٹیکتی ہے وہ بابا شوہر سے بڑھ کے اس کا کوئی رشتہ دار لگتا ہے؟ جب آپ توحید سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ نتیجہ، اور میری نبی کی سنت سے اگر محرومی ہو جائے عزت میرا رب پھر بھی نہیں رہنے دیتا۔ اور بڑی درد سے تڑپ کے رو کے کہہ رہا ہوں، میرے اپنے ددیال کا معاملہ ہے، دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، پہلے جن کی میں نے بات کی وہ میرے ننیال ہیں، اور بریلوی مکتبہ فکر سے ایک درد اور تڑپ لے کے ان تلک در در پہ پہنچتے ہیں۔ ہدایت دینے والا میرا رب ہے۔ لوگوں سنیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی ناموس کا تقاضا یہ ہے آپ جو دے اسے لیا جائے، جس سے روکے اس سے روکا جائے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ ناموس اگر آپ کو نہیں دی گئی، پتہ ہے رزلٹ کیا نکلا ہے؟ شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتا ہے، گواہ لگتے ہیں، عادل گواہ ہوتے ہیں، اور پھر ایجاب و قبول ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، فطرتی بات ہے، انسان جہاں ہیں لڑ بھی پڑتے ہیں، تڑاک تڑاک مار دھاڑ ہوتی ہے، طلاق طلاق کی نوبت آتی ہے، غصے میں آ کے تینوں طلاقیں بول بیٹھتا ہے، اور پھر یہ اپنے حالات کو خراب دیکھتا ہے، بیوی بچے چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اس کو رات کو بچے ستاتے ہیں، اس کو بچوں کی یاد ستاتی ہے، اور پھر فون پہ رابطہ کرتے ہیں تو بھائی اپنی بہن کو روک دیتے ہیں، خبردار جہاں ہمارے بچے کھانا کھائیں گے تم بھی کھا لینا، اب کہیں جانا نہیں، اور ادھر جو ہے والدین منع کرتے ہیں، اب بھگا دیے تو فارغ۔ صبح مولانا کے پاس جاتا ہے، جی یہ رات وقوع ہو گیا ہے، کل طلاق دے بیٹھا ہوں، ملنا چاہتے ہیں، بیوی بھی شرمندہ ہے میں بھی۔ مولانا صاحب کہتے ہیں نہیں وہ تو حرام ہو گئی ہے، کوئی رستہ؟ جن سے امید تھی حفاظت کریں گے، جن سے امید تھی ہمارے مشکل وقت میں کام آئیں گے، انہی لوگوں کی آواز کیا آئی؟ حرام ہو گئی ہے۔ کہا کوئی حل؟ کہا حلال ہو سکتی ہے، کہا طریقہ؟ کہا حلالہ ہے۔ حضرات ایک در سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، چوتھے پانچویں مدرسے سے ہوتا ہوتا بیچارہ آخر کار کہیں کسی نے کہا کہ چلیے آپ جامع محمدیہ گجرانوالہ چلا جائیے، لاہور چلے جائیے، فیصل آباد پہنچیے، کراچی جامع ابی بکر جائیے۔ دنیا کے 249 ملکوں میں اللہ کا شکر ہے، اور لوگوں ہم بھی انسان ہیں، فرشتے نہیں، لاکھ غلطیاں ہوں گی، جرم بھی ہوں گے، اللہ کے ساتھ شکر ادا کر کے کہتے ہیں، مگر پیغمبر کی ناموس رسالت کا ایک پہلو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میرے پاس دنیا کے سب سے نوجوان خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اللہ نے نوجوان بڑھ چڑھ کے قاری عطا فرمائے ہیں، دنیا کی حسین ترین مسجدیں دی ہیں، مسجدوں کے تہہ خانے بھی ہیں، سائیڈ پہ حجرے بھی ہیں، میری مسجدوں میں گیلریاں بھی ہیں۔ کوئی حالات کا تڑپایا اور ستایا ہوا ایک آدمی اپنوں کے فتووں سے تنگ آ کے کہ تیری بیوی ہمارے پاس چھوڑ ہم حلال کر دیں گے، اور شرمندہ ہو کے، پریشان ہو کے، پسینے سے شرابور ہو کے پوری دنیا میں میرے کسی قاری یا امام یا خطیب یا دائی یا مبلغ کے پاس آیا ہو، اللہ کی قسم نفس ہمارے پاس بھی تھا، خواہش ہم بھی رکھتے تھے، جوانی ادھر بھی تھی، موقع بھی تھا، کیونکہ جب کوئی دشمن پھنسا ہوا ہو، مخالف ساری زندگی موقع کی تو تلاش میں ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے تب بھی تیرے برے ترین حالات میں، جب گھر میں لڑائی تھی، جھگڑا تھا، پریشانی تھی، تیرے اپنے وہی کام کہہ رہے تھے، میرے پوری دنیا میں کسی ایک قاری نے تجھے یہ بات کہی ہو، اللہ کی قسم انگلی اٹھا میں کرسی چھوڑ کے نیچے بیٹھوں۔ عقیدہ ہو تو ایسا، ایمان ہو تو ایسا، ناموس ہو تو ایسی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کیوں نہیں کیا؟ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرے محبوب نے کہا تھا لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، میرا رب لعنتیں برسائے اس لعنتی پر جو حلالہ کرتا ہے اور جو حلالہ کرواتا ہے۔ حضرات جب سے یہ فرمان پڑا ہے، رب شاہد ہے، تب سے لے کے آج تلک، قیامت کی دیواروں تلک، اللہ نے میرے مسلک کو یہ اعزاز بخشا ہے، کسی دارالافتاء میں، کسی فتویٰ سینٹر میں، کسی مسجد یا کسی مدرسے میں، کسی گھر یا کسی حجرے میں اس طرح کا کام کیوں
वकू पजीर नहीं हुआ, वाक़या क्यों नहीं मिला? क्योंकि नमूस रिसालत का तकाजा ये है कि आपने जो इज्जत इंसानों की सिखाई है वो इज्जत की जाए। दूसरों के घर की इज्जत, नामूस की इज्जत, औरत की इज्जत, हमें तो इतनी भी इजाजत नहीं। मेरे महबूब ने कहा था, मन खब्बब इमरातन अला ज़ौजिहा फलैसा मिन्ना, जो किसी की बीवी को डोरे डाल के, बहला फुसला के, उसको दिल को राम करके अपने शौहर से मुतनफ्फर करे या दूर करे, वो कोई भी हो सकता है, मेरी उम्मत का फर्द नहीं हो सकता। हजरत इसलिए अल्लाह का शुक्र है, ये तौहीद और सुन्नत दो ऐसी नामूस हैं, दो ऐसी इज्जतें हैं, जिसे मिल जाएं अल्लाह दुनिया में भी उसकी इज्जत की हिफाजत करते हैं। आइए मिल करके इस वक्त जो आलम इस्लाम में होने चले जा रहा है वो भी देखें, जो दुनिया में हो रहा है वो भी देखें। दुनिया के 10 बड़े नंबरों के ऊपर बराजमान ममालिक बेकार निकले कि जब दलील से कोई बात न कर सके। अल्लाह का शुक्र है, कुरान 14 सदियों से पिच पे है, अकेला खड़ा है, कायम और दायम है। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। इसे काटा तो जा सकता है, जलाया तो जा सकता है, मगर उखाड़ा नहीं जा सकता। और जब जब काटा जाएगा ये पहले से ज़्यादा नशो नमा और तरोताज़गी के साथ आएगा। लिहाजा इस तालीम और तरबियत और आज की इस कॉन्फ्रेंस की वसातत से हम खुददारी का दर्स भी देते हैं, हयादारी का दर्स भी देते हैं, और रवादारी का दर्स भी, और इज़्ज़त नफ्स का भी। अल्लाह की इज़्ज़त का ख्याल रखिए, शिरक मत कीजिए, वगरना इज़्ज़तों में शराकत आ जाएगी। और मोहम्मद रसूल सल्लम की इज़्ज़त और नामूस का ख्याल रखिए, तालीम और तरबियत का, वगरना अपने घर के अंदर का मामला बिगड़ जाएगा। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए, आलम इस्लाम की, उम्मत मुस्लिमा की, किताबुल्लाह की, सुन्नत रसूलिल्लाह की, उलमा अहले इल्म की, अवाम की और कलमा पढ़ने वालों की। अल्लाह ताला मेहनतों को भी कबूल करे और तरबियतों को मज़ीद जो है वो निखार अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।